اس کے کہ آپ کو پتہ چلے اور پھر وہ خاموشی سے غائب ہو گیا ہو۔ میں کسی خیالی یا لوک کہانی کے کردار کی بات نہیں کر رہا۔ یہ ایک حقیقی شخصیت ہے جس کا ذکر قرآن اور دیگر مقدس کتابوں میں آیا ہے۔ اسے اللہ کی طرف سے خاص علم عطا ہوا، ایسا علم کہ ایک نبی بھی اس کی تلاش میں نکلے تاکہ اس سے سیکھ سکیں۔ قرآن میں نام براہ راست نہیں آیا، لیکن سورۃ الکہف میں اس ہستی کا ذکر ہے۔ اکثر مفسرین متفق ہیں کہ یہ شخصیت حضرت خضر ہیں۔ تو آئیے وقت کا پردہ چاک کرتے ہیں اور جانتے ہیں حضرت خضر کی حیرت انگیز زندگی کے وہ راز جو ہزاروں سال پر محیط ہیں۔ ان کی تاریخی پیدائش یقینی نہیں، لیکن کچھ روایات کے مطابق وہ قابل کے بیٹے ہزون کی نسل سے تھے، جبکہ کچھ کا ماننا ہے وہ حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل سے تھے۔ ایک اور دلچسپ روایت کے مطابق حضرت الیاس اور حضرت خضر آپس میں کزن تھے، دو بہنوں کے بیٹے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں خضر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جہاں بھی خشک گھاس پر بیٹھتے وہ سرسبز ہو جاتی اور زندگی سے بھر جاتی۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حضرت خضر آج بھی زندہ ہیں، اللہ کے دیے ہوئے علم اور اذن کے ذریعے۔ وہ وقت و مقام کی قید سے آزاد ہیں، چاہیں تو کھاتے ہیں، نہ چاہیں تو نہیں۔ بعض اوقات ان کئی جگہوں پر بیک وقت ظاہر ہوتے ہیں اور مدد فرماتے ہیں۔ روحانی علماء کے مطابق مقام خضر ایک روحانی مقام ہے جسے حاصل کرنے والا شخص حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کر سکتا ہے اور ان سے براہ راست علم حاصل کرتا ہے۔ حضرت خضر کو ایک فرشتے نے آب حیات تلاش کرنے کا راستہ بتایا۔ یہ پانی اندھیروں میں چھپا تھا۔ حضرت ذوالقرنین بھی اس پانی کی تلاش میں تھے، مگر حضرت خضر اس سے پہلے پہنچے اور پی لیا۔ اسی وجہ سے وہ آج تک زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی ہماری طرح نہیں، یہ ایک دوسرا درجہ حیات ہے۔ حضرت خضر ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، جو دل سے پریشان ہوتے ہیں، اور ان کی مدد وہاں سے آتی ہے جہاں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ زیادہ تر لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ان کی مدد کس نے کی۔ حضرت خضر مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں اور انسانوں جیسے دکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے حضرت خضر کو علم لدنی عطا کیا۔ یہ ایسا علم ہے جو کتابوں سے حاصل ہوتا ہے اور نہ عقل سے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے جس میں ماضی، حال اور مستقبل کی حقیقتیں موجود ہیں۔ روایات کے مطابق 4 انبیاء اب تک زندہ ہیں: حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ۔ ان میں سے 2 زمین پر ہیں اور 2 آسمانوں میں۔ کچھ علماء حضرت خضر کو نبی مانتے ہیں، لیکن یہ متفقہ نہیں کہ وہ رسول بھی تھے یا نہیں۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا سفر سورۃ الکہف میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ سے ایک شخص نے پوچھا، کیا آپ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، نہیں۔ اسی وقت وحی آئی، ہمارا ایک بندہ جسے ہم نے خاص علم دیا ہے وہ تم سے زیادہ جانتا ہے، وہ 2 دریاؤں کے سنگم پر ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو مچھلی ساتھ لے جانے کو کہا، جہاں مچھلی غائب ہو وہی مقام ہے۔ جب نکلے تو آخر کار مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ وہی مقام حضرت خضر کی ملاقات کی جگہ تھی۔ وہاں ایک درویش نظر آیا
حضرت موسیٰ نے سلام کیا اور کہا، میں موسیٰ ہوں۔ کیا آپ وہی ہیں جنہیں اللہ نے خاص علم دیا ہے؟ حضرت خضر نے فرمایا، ہاں، مگر میرے ساتھ صبر نہ کر پاؤ گے؟ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے اور اس خاص سفر کا آغاز ہوا۔ حضرت خضر نے ایک غریب لوگوں کی کشتی کو نقصان پہنچایا۔ حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا۔ بعد میں حضرت خضر نے وضاحت دی، ایک ظالم بادشاہ اچھی کشتیوں کو چھین لیتا تھا، میں نے کشتی کو عیب دار کیا تاکہ وہ بچ جائے۔ حضرت خضر نے ایک لڑکے کو مار دیا۔ حضرت موسیٰ نے پھر سوال کیا، وضاحت ملی، یہ بچہ اپنے والدین کو کفر کی طرف لے جاتا۔ اللہ چاہتا تھا کہ ان والدین کو نیک اولاد دی جائے۔ انہوں نے بغیر کسی مطالبے کے ایک گاؤں میں گرتی ہوئی دیوار کو ٹھیک کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ کم از کم کچھ اجر تو مانگ لیتے۔ حضرت خضر نے کہا، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اللہ چاہتا تھا کہ جب وہ بڑے ہوں تو اپنا حق پائیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر ہر سال حضرت الیاس کے ساتھ حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں، اور زمزم کا ایک گھونٹ 1 سال کے لیے کافی ہوتا ہے۔ امام ربانی نے